آن لائن ٹیکنالوجی نیوز حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، میں محمد جمال اردو ٹیکنالوجی کے ساتھ۔ دوستو، آج میں ایک آپ کو انتہائی افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ کل رات کو جو ریاض کا کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، میزائل حملہ ہوا ہے کل رات کو، جس کو سعودیہ کی جو ایئر ڈیفنس فورسز ہیں انہوں نے ناکام بنا دیا ہے۔ یہ حملہ کب، کیسے اور کہاں سے کیا گیا تو اس کی ڈیٹیل ساری میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی تو دوستو، انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ کل رات کو ریاض کے جو کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کے اوپر ایک بیلسٹک میزائل حملہ کیا گیا ہے، جس کو سعودی فورسز نے، ایئر ڈیفنس فورسز نے ناکام بنا دیا ہے۔ اس کو انٹرسپٹ کر لیا گیا ہے، اس میزائل کو، اس کو ناکام بنا دیا گیا۔ اگر یہ میزائل ریاض انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو ہٹ کر جاتا تو بہت زیادہ نقصان کا خدشہ تھا۔ اس کے اندر پیسنجرز بھی کافی زیادہ تعداد میں تھے اور جہاز بھی کافی زیادہ تعداد میں تھے۔ آپ کو پتہ ہے کافی یہ بزی ایئرپورٹ ہے۔ تو یہ حملہ کہاں سے کیا گیا ہے اور کب کیا گیا ہے تو اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سعودی اطلاعات کے مطابق جو ہے سعودی عرب نے حوثی باغیوں کی جانب سے ریاض ایئرپورٹ پر کیے جانے والا مبینہ میزائل حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ یہ میں آپ کے ساتھ بی بی سی نیوز کی جو نیوز ہے وہ شیئر کر رہا ہوں۔ العربیہ نے سعودی ایئر ڈیفنس فورسز کے حوالے سے کہا ہے کہ انہوں نے دارالحکومت ریاض کے شمال مشرق میں اس میزائل کو روکا۔ یمن میں حوثی باغیوں سے منسلک ٹی وی چینل کا کہنا ہے کہ میزائل ایئرپورٹ کی جانب داغا گیا تھا، یعنی کہ حوثی باغیوں کا جو منسلک ٹی وی چینل ہے جو ان کی اطلاعات وغیرہ دیتا ہے، اس نے بھی اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ ان کی طرف سے جو یہ میزائل ہے اس کو ایئرپورٹ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے فائر کیا گیا تھا، لیکن خوش قسمتی سے اس میزائل کو جو ہے وہ انٹرسپٹ کر لیا گیا ہے اور اس کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ سرکاری نیوزی چینل جو ہے الاخباریہ، اس کا کہنا ہے کہ میزائل محدود پیمانے کا تھا اور اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ دوسری جانب سے حوثی ٹی وی چینل المسیرہ کے مطابق یہ میزائل دور تک فاصلے تک نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا تھا اور اسے شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی جانب داغا گیا تھا، جسے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی کہتے ہیں۔ خیال رہے کہ سعودی فورسز کی جانب سے رواں سال یمن میں حوثی باغیوں کی طرف سے داغے جانے والے میزائلوں کو فضا میں تباہ کرنے کے کئی واقعات رپورٹ کیے گئے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت سعودی عربیہ جو ہے وہ اس فورسز کا لیڈ کر رہا ہے جو کہ یمن کے اندر جنگ کر رہے ہیں حوثی باغیوں کے خلاف۔ تو اس سے پہلے بھی آپ کو رپورٹ ملی ہوگی، نیوز میں آپ نے پڑھا سنا ہوگا کہ یمنی جو حوثی باغی تھے انہوں نے ایک میزائل فائر کیا تھا جس کو انہوں نے مکہ کو ٹارگٹ کیا تھا، تو اس کو بھی سعودی ایئر ڈیفنس فورسز نے کافی جو ہے اچھی مہارت کا استعمال کرتے ہوئے اس کو انٹرسپٹ کر لیا تھا۔ مکہ سے دور ہی اس کو انہوں نے گرا لیا تھا تو کوئی اس طرح کا نقصان نہیں ہو سکا تھا۔ تو یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف جاری جنگ کی جو قیادت ہے وہ سعودی عرب ہی کر رہا ہے، اس وجہ سے وہ اس طرح کے اٹیک جو ہیں وہ سعودی عرب پر کرتے رہتے ہیں۔ یمن میں حکومت اور حوثی باغیوں کے درمیان لڑائی میں سعودی اتحاد 2015 میں شریک ہوا تھا۔ گزشتہ سال اکتوبر 2016 میں بھی سعودی عرب کی حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے حوثی باغیوں کی جانب سے داغے گئے ایک میزائل کو مکہ کے قریب مار گرایا ہے۔ اسلامی ممالک کی جانب سے بھی یمن کے حوثی باغیوں کے خلاف مکہ کی جانب جو مبینہ انہوں نے حملہ کیا تھا، میزائل جو داغا تھا، اس واقعے کی بہت زیادہ مذمت کی تھی۔ گزشتہ ماہ سعودی عرب نے ایران پر ایک مرتبہ پھر حوثی باغیوں کی حمایت اور مدد کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ یمن میں قیام امن کی کوششوں میں رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے یہ بیان ریاض میں سعودی اتحاد میں شامل ممالک کے وزرائے خارجہ کے ایک اجلاس میں سامنے آیا تھا، جس کے اندر سعودیہ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا، یہ ایران پہ الزام لگایا گیا تھا کہ وہ جو ہے وہ حوثی باغیوں کی مدد ہے جو ان کی پشت پناہی ہے اس کو بند کر دے، ورنہ اس کے خطرناک نتائج بھی جو ہیں وہ نکل سکتے ہیں۔ اس اجلاس میں مصر، بحرین اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ کے علاوہ فوجی حکام بھی شریک تھے۔ تو دوستو، اس وقت جو ہے وہ حوثی باغیوں کی طرف سے ایک اور میزائل حملہ کیا گیا ہے جس کو سعودی فورسز نے انٹرسپٹ کر کے اس کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تمام مسافروں کو، تمام پردیسیوں کو، تمام مقامی لوگوں کو اس حملے سے بچائے اور اس طرح کے تمام جو حملے ہیں ان سے بھی محفوظ رکھے، اور جو تمام مسلمین ہیں ان کو آپس میں اتحاد کی دولت سے نوازے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی نیوز۔
جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ نیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ شکریہ۔